نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے چائے میں ڈبو کر بسکٹ کھانا۔ کالم نگار ہیں کشور ناہید اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ عزیزی عمر میں مجھ سے چھوٹے، تحریر میں مجھ سے بڑے، انور مقصود حمیدی، آج میں بھی غصے میں تمہارے ساتھ دو بدو مکالمہ کرتی ہوں۔ دنیا میں چاہے جتنے پنڈورا باکس کھلیں، چاہے جتنی فردوسیں بار بار گھر بھیجی جائیں، چاہے جتنا وزیر داخلہ سنبھل کر بولنے کی کوشش کریں، مگر اپنی آئی پر ضرور آتے اور طالبان کے گہوارے کو جھولا جھلانے پر آ جاتے ہیں۔ تم نے ایک دفعہ کئی سال ہوئے ایک اشتہار میں شاید پیسوں کی ضرورت تھی کہ یہ تمہاری شان بے خودی کا حصہ ہے۔ تم نے بسکٹ چائے میں ڈبو کر جتایا تھا کہ اس طرح بسکٹ اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ اشرافیہ کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ تو شوربے میں بھی سلیقے سے نوالا ڈالتے ہیں، ڈبوتے نہیں۔ انور میاں، یہ تم نے کیا روایت ڈال دی کہ ہر ایک ہمیشہ وقت بے وقت چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتا ہے، اور غصہ مجھے تم پر آتا ہے۔ چائے میں ڈبو کر پنڈورا لیکس تم نے شروع کی۔ اشرافیہ تو ماہرہ خان اور فواد خان کی طرح بسکٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں کیا بلکہ ہونٹوں میں مسکراتے ہوئے لیتے ہیں۔ ہر چند یوں خاک مزہ آتا ہوگا۔ اب تم کہو گے کہ میں پرچ میں چائے الٹا کر سر کر کے پینے کی روایت کیوں زندہ نہیں کرنا چاہتی؟ ویسے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نمونہ دیکھنا ہو تو اپنے وڈے چودھریوں کے ڈیروں میں زمین پر بیٹھے سفارشی ہاتھ میں پکڑے چائے پرچوں میں ڈال کر یوں ہی پیتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں اگر آزادی ملے تو دیگوں، پتیلیوں اور سینیوں میں کھلے دل کے ساتھ کھانا مزے سے کھاتے ہیں۔ عزیزی انور، اب ہماری بجیا نہیں تو تم سے ہی لڑ لوں کہ ہماری روایتی شادی کی رسمیں انہوں نے ایسے تازہ کی کہ سارے انڈیا کے گھروں میں ختم قرآن سے نہیں تو بھجن اور رقص کے ساتھ ہفتہ بھر کی تقریبات شروع ہوتی ہیں۔ اس میں وہ ڈھولکیاں شامل نہیں جو سہیلیوں اور خالاؤں کے گھروں میں ہوتی ہیں۔ میں تمہیں یاد اس لیے کرا رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 24,000 گریجویٹ خواتین نوکریوں کی تلاش میں ہیں۔ پولیس میں بھرتی کے لیے ایم اے پاس ہزاروں کی تعداد میں درخواست گزار ہیں۔ دکانوں سے سونا چرانے والوں میں خواتین بھی شامل ہو گئی ہیں کہ وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ سب ہنر آزمانے چاہیے۔ انور میاں، تمہارے توشہ خانے میں بہت سے اساتذہ اور ہمارے زمانے کے وہ لالو گوہر جو فہمیدہ کی صورت میں ہم سے جدا ہو گئے، اگر حکومت کو اس پر باہر سرمائے کا علم ہو جائے جو تمہاری الماریوں اور ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتا ہے، تو اس کا حصول تو ورلڈ بینک بھی چاہے گا۔ ایک اور اہم کام، تحریک طالبان پاکستان کو سمجھا دو کہ وہ جو 20 سال سے لڑتے کابل فتح کر گئے، ان کی طرح تم اس آس میں ہو کہ اکوڑا خٹک کے جنگجو نوجوانوں کے ساتھ مل کر تم پاکستان میں مملکت اسلامیہ قائم کر سکو گے یا پہلے کشمیر فتح کرو گے۔ مگر طالبان سے سبق سیکھو، وہ بھی پاکستانی بنے فنڈنگ کا واویلا کر رہے ہیں، عورتوں کو کام کرنے نہیں دیتے، اور روز وزیر اعظم کے کان میں بات ڈال دیتے ہو کہ جلدی جلدی طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لو۔ جب ٹی ٹی پی سے بات کرو تو ان کو بھی چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھانے کی عادت ڈال دینا، وہ تو ویسے بھی ہمیں بھگو کر مارنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ادھر طالبان حکومت کے بعد یہ اندازہ ہی نہیں تھا کابل میں، اور وہ بھی مسجد کے باہر، کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے جس میں مرنے والے اور زخمیوں کی تعداد بتاتے ہوئے ہم بھی شرمندہ سے ہیں اور ملا برادران بھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں۔ شمالی وزیرستان میں بھی ہمارے جوان روز شہید ہو رہے ہیں۔ اب یہ کون بتائے گا کس نے مارا؟ کون بتائے گا کہ افغانی بچے بسوں کے نیچے لٹک کر اسلام آباد سامان سمگل کر رہے ہیں؟ کون بتائے گا کہ روز ڈالر افغانستان سے کہاں نکالے جا رہے ہیں؟ پاکستان میں ڈالر نایاب ہو رہے ہیں۔ پرانا مقولہ ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اب یاد کریں کہ جگہ جگہ ٹی ٹی پی کے مظاہرے اور پھر ان کے ساتھ معاہدے کرنے والوں میں کون کون تھا۔ زر کثیر بھی کس قدر شاید بطور تاوان دیا گیا۔ اب پھر وہی فسانہ دہرایا جا رہا ہے، اور وہ بھی خود وزیر اعظم سرگرم ہے۔ وہ معصوم تو پنڈورا کھلنے والے ناموں کو دیکھ کر کبھی سرہانے دھری شکایتوں کی فائلوں کی جانب تو کبھی ان ساری یادوں کو تصور میں لا کر آسمان سے شکوہ کر رہے ہیں، اور کبھی پیر بی بی سے اس کا حل پوچھ رہے ہیں۔ مگر انور، وہ تمہاری طرح چائے میں بسکٹ ڈبو کر نہیں کھا رہے ہیں۔ اس وقت صرف ان کا شیرو کتا ساری بات سمجھتے ہوئے خاموش بیٹھا ہے۔ آخر میں انور میاں، یہ جو سائنسدانوں نے انسانی لمس اور حرارت کے مثبت اثرات پر نوبل انعام حاصل کیا ہے، کیا یہ کرونا کے دنوں کی طرح کی ملاقات میل ملاپ سے جو گزشتہ 2 سال گزرے ہیں اور ہمیں انسانیت سے تعلق بھول گیا ہے، کیا یہ اس کے اثرات بتائیں گے؟ یقیناً تم اب چائے میں بسکٹ ڈبو کر نہیں کھاؤ گے۔
یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔